بن جبل ہے دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری ایسا سی اج بنا لیا نا جناب اتنے بہ جانے مجور بن کے نہ دین دا مقصد نہیں اے تو سب نو پتا میزبان رسول کون ہیں دسو بھائی حضرت ابو ایوب انصاری اور اس طرح دے میزبان رسول ہیں کہ حضور نے اونٹنی دیا مہارت چھوڑ دیتیاں اور اونٹنی اللہ دے حکم نال جا کے ابو ایوب انصاری دے دروازے تے رکی اس طرح دے میزبان رسولن بھی اللہ دے حکم نال حضور دی اٹھنی حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے رکی اور اس تو بڑی خوش نصیبی دی بات کی ہو سکتی سی کہ حضور نے پہلی رات قیام حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر وچ کیتا اور حضرت ابو ایوب انصاری ساری زندگی اوتھے بیٹھے رہندے کہ حضور ایتھے قیام فرمایا لیکن سنو حضرت ابو ایوب انصاری بڈھی ہڈیاں بڈھے ہو گئے اے قسطنطنیہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جڑا لشکر قسطنطنیہ تے چڑھائی کرے گا جڑا اس کو فتح کرے گا جنتی ہوئے گا بڈھیاں ہڈیاں نال اونٹ تے سواری کر کے قسطنطنیہ آ پہنچے کیا بات ایتھے آپ کو پہنچے اور پھر جدوں سامنے لشکر سی نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نصارہ ورگا اور نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا ہے نہ چارہ یارہ ورگا اور اعلیٰ حضرت فرمانے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں چار باغ لے کے چلے حضرت ابو ایوب انصاری سنو اے ساڈے بزرگاں واسطے بڑیاں واسطے سارے واسطے گھر بہ جانا دین نہیں آنا حضرت ابو ایوب انصاری تو جناب مطہر اور جناب پاکیزہ جگہ انہاں تے گھر تو زیادہ بھی کوئی نہیں ہو سکتی جتے حضور نے پہلا قیام کیتا اور رب دے حکم نال کیتا ہاں جی اوتھے حضرت ابو ایوب انصاری ساری زندگی اوتھے بیٹھے رہندے فرمایا نہیں ایتھے آ پہنچے اور جدوں ایک مجاہد نے جناب جنگ شروع ہون تو پہلے جناب کافراں دے لشکروں تے چڑھائی کیتی نا جدو چڑھائی کی تھی تو اتنے کسی نے آیت پڑھ دیتی کہ اپنی جانوں نو جناب ہلاکت وچ نہ پاؤ تے حضرت ابو ایوب انصاری چیخ اٹھے فرمایا کس نے آیت پڑھی انہوں نے کہا جی میں پڑھی اپنی جان نو ہلاکت وچ پایا اس نے اکلا ہی جا کے جناب کافراں دے لشکر تے چڑھ دوڑیا اور شہید ہو گیا فرمایا آیت اس واسطے نہیں اتری فرمایا جدو فتح مکہ ہو گیا اسی واپس مدینے لوٹ آئے اور مدینے چ اسی دیکھیا ہن اسلام نو بڑی طاقت ہو گئی قبیلے دے قبیلے لشکر دے لشکر اسلام وچ داخل ہو رہے ہیں تے اسی جناب حضور دا در چھڈ کے اپنی کھیتی باڑی واری طرف توجہ دیتا اپنے باغات کی طرف توجہ دیتی اور جناب حضور دی بارگاہ ساڈا آنا جانا گھٹ ہو گیا اسی کیا جناب ہن اسلام کو بڑی پاور آ گئی چلو اسی اپنے باغ دیکھ لیے اپنی کھیتی باڑیاں دیکھیے قرآن اتر آیا فرمایا میرے حبیب دا در چھڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت نہ پاؤ اپنی فصلیں سیدھیاں نہ کرو اپنے باغات سیدھے نہ کرو فرمایا اے تا اس واسطے اتری جڑا اس نے کام کیتا ہے تو حضور نو پسند ہے ہاں حضور دا در چھڑ کے جڑا حلال کمان بھی جاوے تے قرآن کہتا اپنے آپ کو ہلاکت نہ پاؤ جتنی ضرورت ہے اتنا ٹھیک ہے اس تو زیادہ نہیں حضرت ابو ایوب انصاری دی آپ دی قبر بھی پتہ ہے نا قسطنطنیہ دے دروازے تے استنبول جس نو کہندے نا آج اس دے دروازے تے حضرت ابو ایوب انصاری دی قبر ہے اور ایک پیغام دے رہی پوری امت مسلمہ نو کہ یار اسی تا بڑھاپے چ ساریاں فضیلتاں ہون دے باوجود انصاری صحابی ہون دے باوجود میزبان رسول ہون دے باوجود حضور دے دین واسطے اتھے آ پہنچیا کتھے مدینہ پاک تے کتھے استنبول ہاں جی یورپ دے دروازے تے آ پہنچیا اے جناب باسفورس پولی ہے نا گو استنبول اگو جناب باسفورس پولی ہے نا اتنا یورپ دے دروازے دے اوتے آ کے پہنچے حضرت جناب اور جناب اگے تانوں آخری گل سنا جمع حضرت سلطان محمد فاتح دی کیا بات پتہ ہے کون ہے پتہ ہے نئی قوم نو نہیں پتہ نہ اس واسطے کہ انہاں نو بلے گیندا جناب اے کھیڈن والے تے پتہ قوم نو اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم دبادات کہندا انہاں نو اے نہیں دسنا کہ تہاڈی تاریخ کی ہے تاریخ دی ایک بڑی مزیدار گل ہے کہ جدو سلطان عبدالحمید جناب ثانی خلیفہ عبدالحمید ثانی اے جناب اس دی سلطنت اس طرح ڈول رہی سی تے اس نو دو ملک دے سفیر کٹھے ہو گئے ہنگری تے ایک یورپ دا ہور ملک دا سفیر جناب وہ کٹھے ہو گئے اور جناب جدو ملن لگے نا تے جڑا سلطان عبدالحمید ثانی دے کول خلافت دا پرچم ہوندا سی نا پہلے سفیر اس نو چمدا سی پھر جناب سلطان نال گل کردا سی تے دوسرا سفیر انہوں کہنے لگا یار ترکیہ نے کی پکھنڈ بنایا ہویا اے مسلمانوں نے کی ترک مسلمانوں نے پکھنڈ بنایا ہویا انہاں نو ملن تو پہلے انہاں دے پرچم نو خلافت دے نو چمنا پیندا تے انہوں نے کہا چپ کر مسلمان ڈھلے پہ گئے انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا اے تا ہے نا خلیفہ عبدالحمید ثانی ہون تا ہے ڈھلے پہ گئے انہوں نے کہا جدو انہوں دا غازی عثمان سی نا جس کے نام تے سلطنت عثمانیہ بنی انہوں نے کہا جدو وہ خلیفہ سی نا تے سفیر باہروں آندا سی وہ اپنا بوٹ اگے کردا سی جدو تک بوٹ نو بوسا نہیں سی دیندا وہ گل نہیں سی کر سکدا سفیر دے نال
انہوں نے کہا مسلمانہ دی اے اقبال کہندا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان کہنا مسلمانہ دے اندر ہن روب و دبدبہ کوئی نہیں، کوئی خالد بن ولید دا غلام ہی کوئی نہیں، کوئی جناب طارق بن زیاد دا غلام ہی کوئی نہیں، کوئی جناب صلاح الدین ایوبی دا جانشین ہی کوئی نہیں۔ اے سنو حضرت سلطان محمد فاتح دی گل، میں تو جناب جدو بابا جی کو سنی پھر اس تو بعد جدو بڑا چس آندی بڑی کمال ہے۔ حضرت سلطان محمد فاتح ان جڑے والد دے نال مشیر سن نا مربان دے مشیر ہی ہیں، وہ کہتے سن جناب ایتھے ہزاراں لشکر آئے، حضرت ابو ایوب انصاری تو لے کے حضرت امیر معاویہ تو لے کے آج تک اس ہزاراں لشکر آئے، اس نو فتح کوئی نہیں کر سکیا، اس نو سلطان محمد فاتح جناب 24-25 سال دا 26 سال دا نوجوان ہے کیویں فتح کرے گا؟ انہیں اپنے والد نو بھی ناراض کر دیتا، انہیں کہا میں فتح کروں گا تسی سارے پیچھے ہٹ جاؤ، سارے مشیروں جناب چوکے انہیں بنوا دیتا اور خود جناب لشکر لے کے اگے دوڑ پیا۔ جدو چلیا نا اور پھر جناب تانوں پتہ تاریخ ہے کہ انہیں خشکی دے اوتے جناب کشتیاں چلا دیتیاں، وہ بھی ایک جناب حضور دی نگاہ خاص نال اس دا خاصا پوری دنیا ہوتے کہ اس نے کشتی جناب کشتیاں جڑیاں نو خشکی ہوتے چلائیاں۔ بہرحال جدو قسطنطنیہ دا قلعہ فتح ہویا نا تے جناب سلطان محمد فاتحانہ انداز نال جدو اندر داخل ہونے لگا تے اس نے حضور دی سنت ادا کی دیا، اس دی جڑی پگڑی سی نا وہ جناب گھوڑے دی زین نال لگ رہی سی، اتنا سر جھکایا ہوا سی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو فتح مکہ والے دن داخل ہوئے تے صحابہ کہندے نے حضور دی جناب اے جڑا سر اقدس سی نا اونٹنی دے پنال نال لگ رہے سی، اس طرح اتنا جھکیا ہوا سی فاتحانہ انداز نال۔ جدو جناب اندر داخل ہویا نا قسطنطنیہ تے حضور نے فرمایا سی جڑا لشکر اس نو فتح کرے گا وہ جنتی ہوئے گا۔ ہن سنو غلام دا ناز اپنے آقا مولا دے فرمان ہوتے کیا یا رسول اللہ تسی انبیاء دے سردار، تسی امام الانبیاء، تو سا فرمایا کہ جڑا لشکر اس نو فتح کرے گا وہ جنتی ہوئے گا تے میں اس لشکر دا سردار، فرمایا تسی انبیاء دے سردار، تو سا فرمایا تسی جناب قیامت والے دن بھی سردار ہے جی۔ تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، سارے پھنس جانا۔ اور جناب اس دن حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، امتی جھوٹ بول کے جائے گا، حضور نے فرمایا رشوت نہیں لینی، امتی رشوت لے کے جائے گا، حضور نے فرمایا غلط بیانی نہیں کرنی، ناپ تول کم نہیں کرنا، ایسا سارا کچھ نہیں کرنا، سارے کچھ کر کے سارے کرتوت لے کے جب جاواں گے تے ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی۔ او کہن گے ایتھے ہی تے جرم پھردا پیا، ایتھے ساتھ پھردا پیا سی بڑا بڑا پاپی سی کتے، تے انہاں کہا ڈھونڈا، اللہ تعالیٰ فرمایا ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اسی جدو فرشتے کہیں گے اتھے سی اتھے گناہگار تے اسی کس نو لبنا جدو حضور دے دامن رحمت دے کر کے تھا۔ اور مجھ سے میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کیا، مجھ سے 100 لاکھ کو کی مطلب ہے اس دا پتہ ہے؟ جدو این کر کے اسی کھڑا ہوں گے تے لکھاں دا کروڑاں دا جناب اولین و آخرین جمع ہوں گے تے این کر کے اشارہ ہی ہوئے گا نا۔ بے شک مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اور فقط اتنا سبب ہے نکاز بزم معاشر کا، اتنا ہی ہے۔ پتہ ہے کی گل ہے اللہ تعالیٰ نے معاشر رکھی کیوں ہے؟ میں اپنے ایقان اور وجدان نہ کہنا، علماء تصحیح کرن گے میں آپ قبول کر لوں گا، لیکن میرا وجدان ہے کہنا کہ حضور دی آمد تو پہلے بھی دنیا گزر گئی، جنہوں اے تا پتہ سی امام الانبیاء نے آنا، اے نہیں سی پتہ شانہ کیان تے رب نے معاشر رکھے ہی اس واسطے کہ اولین بھی جمع ہو جاؤ آخرین بھی جمع ہو جاؤ، فقط اتنا سبب ہے نکاز بزم معاشر کا کہ شان محبوب ہی دکھائی جانے والی۔ اس نے ایتا ہے نا کہ حضور دی جناب آمد تو بعد اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، ایک جناب مصر دے رہن والے واسطے عجیب گل ہونی نا کہ جناب انہوں نے جناب مثالہ دینے ہونے کہ حضور یوسف تے جناب کٹ گئیاں انگلیاں کٹ گئیاں، لیکن وہ کہنے ہویا دنیا تو چلے گئے، ایک قیامت والے دکھانے ان کے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ایک قیامت والے دن آنے کنے آنا بلا؟ حضرت عبداللہ بن جاش نے آنا، انہوں نے کہا تساں انگلیاں کٹ دیاں دیکھیاں، ایدے دیکھو لیرین اللہ جو دے افیقہ وفی رسول کا، دیکھو حضور دے ناتے تساں خالی انگلیاں کٹیاں دیکھے سن، ایدر ویکھو جسم دے پورے تک کٹ گئے، ایدر ویکھو حسین جناب نیزے دی انہی ہوتے آ رہے،
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہے. اتنا مقصد ہے کہ تو صرف انگلیاں کٹ دیاں دیکھیاں. ایک حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا نوامی زلیخا لو قد رأیتو, فرمایا حضور دے غلاموں اے جناب حضرت زلیخا دیاں سہیلیاں نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا اور ایک دفعہ ویکھیا اور انگلیاں کٹ لیاں. فرمایا جے حضور دے حسن جمال نو ویکھ لیندی نا تو اپنے گلے بھی کٹ دیندی انہوں نے پسند لگا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے حسن و جمال تے 70,000 پردے ڈال کے بھیجے. اور بابا جی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے اس میں گرامی ہوتے بھی 70,000 پردے بنا کے بھیجے. امام بصیر نے کیا اگر اس طرح ہی بھیج دینا تب بوسیدہ ہڈی پئی ہوندی, حضور دا نام لے لینا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. آج بھی جیسے ایک گل ہے اسی جتنے بھی نکمے ہو جائیے جدو حضور دی گل آ جائے تو پھر گل یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا روح محمد اس کے بدن سے نکلا. بس رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور لبیک یا رسول اللہ. صحابہ چلے نا خیبر دی جانب تے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ تواڈے غلاماں دے پہنچن تو پہلے ناسی دے قلعے دے ہلا کے رکھ دینے تے حضور دے غلام ایتھے نعرہ لان تے پھر جناب یہودی نہ کھڑکن خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود. پڑھو جیش محمد سوف یعود. یہ سارے نعرہ نہیں لا رہے کی گل ہے بھائی. خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود لبیک لبیک یا رسول اللہ.